وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ نو مولود کے کان میں اذان اور اقامت دینا ثابت ہے یا بدعت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں مسند احمد اور ابو داؤد، ترمذی اور بزار میں، طبرانی میں، بیہقی شعب الایمان میں، مصنف عبد الرزاق میں جو روایت عاصم بن عبید اللہ عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ سے روایت آئی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسن رضی اللہ عنہ کو جنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں نماز والی اذان دی۔ اس روایت میں عاصم بن عبید اللہ، اس کے بارے میں امام ابو حاتم امام الجرح والتعدیل کہتے ہیں منکر الحدیث۔ عاصم بن عبید اللہ منکر الحدیث ہے، مضطرب الحدیث بھی ہے، لیس لہ حدیث یعتمد علیہ، منکر الحدیث ہے، مضطرب الحدیث ہے اور اس کی کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے کہا منکر الحدیث۔ وأخرجه أبو يعلى عن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان۔ یہ روایت کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا تو اس کے داہنے کان میں اذان دیا اور بائیں کان میں اقامت کہی تو ام الصبیان کی بیماری اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس روایت میں بھی مروان بن سالم الغفاری ہے، وہو متروک، اور یہ راوی متروک ہے، یعنی تمام محدثین نے چھوڑ دیا اس کو، اس کی روایت لی ہی نہیں۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے کہ من طریق الحسن بن عمرو عن القاسم بن مطیب عن منصور بن صفیہ عن ابی معبد عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی یوم ولد فاذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کی پیدائش کے دن داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ وہذا منکر، یہ روایت بھی منکر ہے۔ کیوں منکر ہے؟ فالحسن بن عمرو کذبہ البخاری، اس کا راوی حسن بن عمرو ہے، امام بخاری نے کذاب کہا ہے، یعنی دروغ گو، جھوٹا کہا ہے۔ ولا يثبت في استحباب الاذان في اذن الصبي، نومولود کے کان میں اذان دینے کے مستحب ہونے کے سلسلے میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ عن ابی رافع قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن في اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمہ بالصلاة۔ یہ ترمذی کی 1514 نمبر، ابو داؤد کی 5105 نمبر کی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں مدارہ علی عاصم بن عبید اللہ وہو ضعیف، تلخیص الحبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149، اور اسی طرح سے بیہقی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 390 پر ہے وہذا حدیث موضوع، یہ روایت جو بیہقی شعب الایمان میں ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس میں حسن بن عمرو بن سیف، امام بخاری نے تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 پر کہا ہے کذاب،
یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وفیہ محمد بن یونس القدیمی وقد اتہمہ ابو داود والدارقطنی بالکذب، دوسرا راوی بھی اس میں متہم بالکذب ہے، محمد بن یونس القدیمی اس کا نام ہے، اور اس میں اور تیسرا راوی ہے قاسم بن مطیب، وفیہ ضعف۔ اسی طرح سے تیسری بھی روایت عن طلحہ بن عبید اللہ عن حسین بن علی رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان۔ یہ مسند ابو یعلا جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 150 پر ہے، اور اس کے بارے میں محدثین کا بیان وهذا حدیث موضوع فیہ یحییٰ ابن العلا قال فی احمد کذاب یضع الحدیث، اس میں جو راوی ہے امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کذاب، دروغ گو، جھوٹا ہے، حدیثیں کھڑا کرتا تھا۔ وقال الدارقطنی متروک، امام دارقطنی کہا کہ متروک ہے، اور اس میں مروان بن سالم ہے۔ وقد قال عنہ ابو عروبہ الحرانی یضع الحدیث، حدیثیں گڑا کرتا تھا۔ وقال البخاری و ابو داود و ابو حاتم الرازی منکر الحدیث۔ اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں کہا ہے 321 نمبر پر بأنہ موضوع روایت ہے۔ اسی طرح سے پانچویں روایت ہے ام الفضل بنت الحارث الہلالیہ قالت مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس بالحجر فقال یا ام الفضل قلت لبیک یا رسول اللہ قال انک حامل بغلام قلت یا رسول اللہ وکیف قد تحالفت قریش ان لا یأتوا النساء قال هو ما اقول لك فاذا وضعتيه فاتنی به قالت فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وألباه من ريقه وسماه عبد الله ثم قال اذهبي بأبي الخلفاء قالت فأتيت العباس فأعلمته۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، معجم اوسط میں 9250۔ وهذا حديث ضعيف جدا فيه أحمد بن رشد بن خثيم قال الهيثمي رحمه الله وفيه أحمد بن راشد الهلالي وقد اتهم بهذا الحديث، مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 340۔ یہ وہ تمام روایات ہیں جن کا سہارا لے کر یا جن کو بنیاد بنا کر بعض لوگ نو مولود کے کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں۔ جہاں تک بہانہ کی بات ہے تو یاد رکھیے گا جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے، وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کے بارے میں اپنی قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت ہی زیادہ نکیر کی ان لوگوں پر جو لوگ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے میں قیاس آرائی کرتے ہیں۔ جب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو جب آدمی کو اللہ رب العالمین اولاد سے نوازے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ جہاں تک نو مولود کی بات ہے تو اس کو اس طرح سے کہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اور جو ثابت ہے وَأُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، یہ کہنا چاہیے۔ جہاں تک اذان اور اقامت کی بات ہے تو یہ بالکل روا، درست اور جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر ایسا کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بڑی ہی وعید شدید ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری و مسلم، کہ جس نے بھی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس لیے سہبارہ عرض ہے کہ نو مولود کے کان میں اذان دینا
اقامت کہنا درست نہیں ہے، ویسے بھی چھوٹے بچے کو بلند آواز سے کوئی بھی چیز سنانا باعث نقصان ہے طبی نقطۂ نظر سے، اور جب شرعاً ثابت ہی نہیں ہے تو اپنی قیاس آرائی کے ذریعے سے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔